نازاں ہے جس پہ حسن، عام طور پر اصول یہ ہے کہ حسین حسن پہ نازاں ہوتا ہے، ہر خوبصورت اپنی خوبصورتی پہ نازاں ہوتا ہے۔ میں اس حسین کی بات سے بات چھیڑنے لگا ہوں کہ جو حسن پہ نازاں نہیں، حسن اس حسین کی نسبت پہ نازاں ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن، پوری توجہ کریں گے تو بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ میرا اعلان نہیں، قرآن کہتا ہے ہر حسین چہرہ نماز کے وقت کعبے کی طرف پھرتا ہے۔ کائنات میں اکلوتا حسین چہرہ میرے نبی کا ایسا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ ہر حسین کا چہرہ قبلے کی طرف پھرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے قبلہ محمد کے چہرے کے مطابق۔ نازاں ہے جس پہ حسن، ابھی بھی اس حسن کا اندازہ نہ ہو سکے تو سادہ لوگوں کے لیے عرض کر دوں، تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے۔ کائنات کا ہر حسین سے حسین چہرہ جب کعبے کے قریب جاتا ہے، اس کی نکر پہ ایک پتھر لگا ہے، نام اس کا حجر اسود ہے۔ سادات کی نظر، علماء کی نظر، حضور کے ہر غلام کی نظر، کائنات کا ہر حسین چہرہ، چاہے وہ صحابی کا ہو، تابی کا ہو، تبع تابعین سے ہو، ولی کا ہو، غوث کا ہو، کتب کا ہو، ابدال کا ہو، میں بہت اونچا چلا جاؤں، چاہے وہ خلیل اللہ کا چہرہ ہو۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، چاہے وہ روح اللہ کا چہرہ ہو، چاہے وہ کلیم اللہ کا چہرہ ہو، کائنات کا ہر چہرہ کعبے کے پاس جا کے حجر اسود کو چومتا ہے۔ اب بھی میرا جملہ سمجھ میں نہ آیا تو پھر آپ کے بھی نصیب، میرے بھی نصیب۔ امی حلیمہ بیان فرماتی ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقل فرما رہی ہیں، کائنات کا ہر اونچے سے اونچے حسین کا چہرہ حجر اسود کو چومتا ہے۔ اکیلا تیرے نبی کا چہرہ ایسے ہے، جب بی بی حلیمہ پاک حضور کو لے کے حجر اسود کے قریب جاتی ہیں تو حلیمہ پاک کہتی ہیں ہر چہرہ حجر اسود کو چومتا ہے۔ حجر اسود کعبے کی دیوار کو چھوڑ کے باہر نکل کے محمد کے چہرے کو چومتا ہے۔ تو پھر کہنا چاہیے نا، نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ تو بہت اونچا جائے تو کہتا ہے یار ستاروں کی کہکشاں بہت حسین ہے۔ اس بات پر دل کرتا ہے کوثر نیازی کے بندہ ہاتھ چوم لے۔ خوبصورت جملہ لے گیا، کہتا ہے نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ پہلا مصرع کوثر کا ہے، اس سے آگے 3 مصرے اسی زمین میں میں نے لکھے ہیں، اور انہی مصروں کی ایک سے میں مضمون کی طرف چلا جاؤں گا۔ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے،
اب میرے جملے شروع ہو گئے. یہ اپنا دین تام ہے. تام کہتے ہیں مکمل کو. یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں عشق رسول ہے. یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں. جو عشق والا وہ بولے دوسرے کی ضرورت بھی نہیں. ایمان جس کو کہتے ہیں عشق رسول ہے. اور میں اس منظر پہ وہ خطاب نہیں کر رہا جو میں سوچ کے آیا ہوں، وہ خطاب بھی نہیں کر رہا جو میں پڑھ کے آیا ہوں، وہ خطاب بھی نہیں کر رہا جو ظاہری طور پر میری فکر یا میری سوچ میں تھا. میں وہ خطاب کا یہ جملہ آپ کو دے رہا ہوں جو کسی خطیب، ادیب، نقیب سے لے کے نہیں میں نے آپ تک پہنچانا. اگلا جملہ میرا مصرع وہ ہے جو میں نے غدیر خم کے خطیب سے لیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ، اللہ کے حبیب کے کلام سے. جملہ وہ سننا چاہتے ہو، اس خطیب کا بے مثل جملہ اسی زمین میں آ رہا ہے، میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر رہا ہوں. یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں عشق رسول ہے. بہت پیار بھری بزم ہے. سادات تشریف فرما ہیں. ایک سید کے تعارف کے لیے سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ وہ بی بی زہرا کا بیٹا ہے. اس سے بڑی پہچان کوئی نہیں سید زادے کی. اس لیے کہ یہ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں. علی کا بیٹا ہونا یہ سید نہیں کہلاتا. میرا فکرہ ضائع کر گیا. علی کے 18 بیٹے ہیں، سید نہیں ہیں. سید کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ بی بی زہرا کا بیٹا ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کا بیٹا ہے. اب میں اپنے منزل اور اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں تو یہ جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں عشق رسول ہے. خطبہ غدیر خم آپ کے سامنے ایک مصرے میں رکھ رہا ہوں. امت کو صرف مولویوں کی بات نہیں، صرف پیروں کی بات نہیں، صرف خطیبوں کی بات نہیں، امت کو جو محمد کریم کا اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے وہ میرا جملہ سنے اور دل پہ لکھے. امت کو جو امتی نہیں سمجھتا وہ بالکل نہ سنے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سیاہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. امت کو گمراہی سے، امت کو گمراہی سے بچائیں گے دو اصول. امت کو گمراہی سے بچائیں گے. یہ میرا پیغام نہیں، میرے نبی کا پیغام، اور چھوٹے جلسے میں دیا ہوا پیغام نہیں، 1,24,000 کے صحابہ کے مجمع میں دیا ہوا پیغام. حضور نے جو پیغام دیا فرمایا امت کو گمراہی سے بچائیں گے. کتنے اصول بول لیجئے، کتنے اصول؟ میں بہت پیار سے آپ کی نظر کر رہا ہوں. اتنی بڑی بات، امت کو گمراہی سے بچائیں گے دو اصول. میں نے بڑی کوشش کی میں ثقلین کا کوئی اور ترجمہ کر لوں، ہو نہیں سکا. صیغہ تثنیہ کا ہے، تثنیہ ہمیشہ 2 کے لیے ہی آتا ہے. اگر 4 کے لیے آتا ہوتا میں 4 اصول کہہ دیتا، 10 کے لیے آتا ہوتا میں 10 اصول کہہ دیتا. رسول نے ثقلین کا لفظ استعمال کر کے باؤنڈ کر دیا کہ امت کو گمراہی سے بچائیں گے دو اصول. کیا کیا؟ انا تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا. میرے نبی اعلان کر رہے ہیں امت کو گمراہی سے بچائیں گے دو اصول. کیا کیا؟ حب قرآن، عقیدت آل رسول. پہلا اصول
حب قرآن، دوسرا اصول عقیدت آل رسول۔ ملا ڈنڈی مارتا ہے قرآن 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 تو کہتا ہے، آل رسول کے پھر موازنے اوروں سے شروع کر دیتا ہے۔ پڑھ مسلم، پڑھ بخاری، پڑھ ترمذی۔ رسول نے اپنے خاندان کے توازن پر صرف قرآن رکھا ہے، کوئی خاندان نہیں رکھا۔ فرمایا میں تم میں دو شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا علی اور زہرا والا پاکیزہ خاندان۔ جس کی زبان ان پاکوں کے نام پہ بول سکتی ہے وہ بولے، جس کی نہیں بول سکتی اس کو بالکل تکلیف ہی نہیں دے رہا۔ رسول فرما رہے ہیں میں دو شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا کیا؟ ایک اللہ کا قرآن، دوسرا علی اور زہرا کا پاکیزہ خاندان۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ کریں گے کیا؟ ان سے ملے گا کیا؟ فرما ما ان تمسکتم بہ ما، بہی نہیں، کیا ہے حضور؟ بہ ما۔ فرمایا قیامت تک جو ان دونوں سے تعلق رکھے گا، جو ان دونوں سے پھر سمجھو، جو ان دونوں سے تعلق رکھے گا، تمسک رکھے گا۔ زہرا پاک کا بابا گارنٹی دے رہا ہے جو دونوں سے تعلق رکھے گا، کائنات گمراہ ہو سکتی ہے، ان سے تمسک والے کی ذات کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ امت کو گمراہی سے بچائیں گے کتنے اصول؟ بول لیجئے۔ میں نے دیے ہوتے تو آپ فتوے لگاتے، میں نے یہ دو اصول سمجھائے ہوتے آپ جو مرضی کہتے۔ میں دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دو اصول میں نے نہیں دیے، خود محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا۔ کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا ایک قرآن، دوسرا میرا خاندان۔ اگلا جملہ ہوتا اگر میرا، خدا کی قسم آپ پتہ نہیں مجھے کافر کہتے، مشرک کہتے، پتہ نہیں گستاخ قرآن کہتے، کیا کیا کہتے، لیکن اب مجبوری ہے، جملہ میرا نہیں، جملہ محمد عربی کا اپنا ہے جو میں دینے جا رہا ہوں۔ میرا ہوتا پتہ نہیں قاضی صاحب کتنے فتوے لگتے، شاہ جی اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج تو ہم کسی محفل میں ذکر علی کر دیں فوراً ہم اہل سنت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ جملہ میرا ہوتا، خدا کی قسم فتووں کا انبار ہوتا اور اس بیچارے کا گلا ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فتوہ، یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ خود محمد عربی کا ہے، یہ جملہ خود محمد عربی کا ہے، اور یہ جملے ڈنڈی باز ملا چھوڑ جاتے ہیں جو بنیادی بات ہے۔ حضور نے فرمایا دو شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا کیا؟ ایک قرآن اور دوسرا اپنا علی اور زہرا پاک والا خاندان۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ان کا توازن کیا ہے، ان کا تناسب کیا ہے؟ خدا کی قسم آج کے دور کا مسئلہ صرف یہی ہے، ہم نے توازن نہیں سمجھا، تناسب نہیں سمجھا، تباہ اسی لیے ہو گئے، برباد اسی لیے ہو گئے۔ جو رسول توازن 1400 سال پہلے بتا گیا تھا، اگر وہ ہمارے ذہن میں ہوتا، نہ کوئی خارجی بن سکتا، نہ کوئی رافضی بن سکتا، نہ کوئی ناسبی بن سکتا، سارے وہ بنتے جنہیں علی نے کہا تھا لوگوں ہم نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں، علی اور علی کے چاہنے والے ہی تو نحن اہل سنت والجماعت۔ اللہ آپ کو برکتیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بات بڑی سننے والی ہے، یہ میں بات سمجھا گیا، میں سمجھوں گا آدھا مضمون میرا کھل گیا۔ حضور نے فرمایا ایک قرآن، دوسرا اپنا علی اور زہرا پاک والا خاندان۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسی پیغام میں علی کا ہاتھ اونچا کر کے محمد نے کہا تھا، اسی موقع پہ کہا تھا من کنت مولا فہذا
علی مولا. اس لیے نبی پاک نے منشن کر دیا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسرا یہ اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگلا جملہ جس کے لیے میں نے کہا اگر میرا ہوتا, مولوی مجھ پر پتہ نہیں کتنے فتوے لگاتے, لیکن اب بیچاروں کی مجبوری ہے کہ میرا نہیں, میرے نبی کا اعلان ہے. حضور نے کہا اب سن آخری بندے تک, اس کو ضائع نہیں کرنا. حضور نے فرمایا چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان دونوں کی شان یہ ہے کہ احدہما اعظم من الآخر. ان دونوں چیزیں, دونوں ثقل جو چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنا خاندان, ان دونوں کی شان یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. یہ فکر آپ ضائع کر گئے تو شاید مضمون نہیں سمجھ سکیں گے. دونوں ایک دوسرے سے, احدہما, یہ نہیں کہا کہ وہ افضل ہے دوسرے سے, وہ اعظم ہے دوسرے سے, نہیں. دووے ایک دوے ناڑو ود نے, دووے ایک دوے ناڑو. جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے ہوئے غار میں کہا تھا نا, سانے یسنین, سانے دو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, دو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, اذہما فی الغار, بالکل اسی انداز میں, احدہما اعظم من الآخر. فرماؤ دنیا والو, یہ دو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں نا, ان کی شان یہ ہے کہ ایک دوے ناڑو, ترے بندے بولنے تو ان سمجھ نہیں آئی, ایک دوے ناڑو, ایک دوے ناڑو, ایک دوسرے سے اعظم, اکبر کے لفظ ہیں, ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. میں بہت کھل کے نہ بھی بات کروں تو بغیرت تو نہیں بنوں گا نا, اتنی بات تو سمجھانے میں حق بجانے بوں کہ جب پنجابی میں ہم کہیں نا دووے ایک دوجے ناڑو ود نے, تے ایدہ پیڑا مطلب ہے ہوندہ ہے نہ کئی کمی ادھے ویچے, آئے نہ کئی کمی ادھے ویچے, تے نہ کئی کمی ادھے ویچے, اور نامی روڑا پاویے. کل لباس لمی نامی چھیڑیے جس ویاکھیا دووے ایک دوجے ناڑو ود نے, تو اس کا مطلب یہ ہے نہ کمی ادھر ہے, آئے آئے, نہ کمی ادھر ہے, نہ کجی ادھر ہے, نہ کجی ادھر ہے, نہ نقص ادھر ہے. ستے پہ ہو یار, میں تو ان کتھے لے کے ٹور گیا. نہ کمی ادھر ہے, نہ کمی ادھر ہے, نہ کجی ادھر ہے, نہ کجی ادھر ہے, نہ نقص ادھر ہے, نہ نقص ادھر ہے, نہ غلطی ادھر ہے, نہ غلطی ادھر ہے, نہ خطا ادھر ہے. کمال لوگو یار, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, آپ کو کہانی نہیں سنا رہا. 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں میرے نبی نے کہا دو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرا علی والا خاندان, اور دونوں کی شان یہ ہے کہ دووے ایک دوے ناڑو ود نے. ادھا مطلب ہے نہ کمی ادھر ہے, نہ کمی ادھر ہے, نہ کجی ادھر ہے, نہ کجی ادھر ہے, نہ نقص ادھر ہے, نہ نقص ادھر ہے, نہ عیب ادھر ہے. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. نہ عیب ادھر ہے, نہ عیب ادھر ہے, نہ غلطی ادھر ہے, نہ غلطی ادھر ہے, نہ خطا ادھر ہے, نہ خطا ادھر ہے. تو قرآن کی کیا تفسیر کرے گا؟ خود قرآن والے رسول نے صحابہ کے مجمع میں تفسیر بتا دی کہ لوگوں, نہ کوئی قرآن میں خطا ہو سکتی ہے, نہ کوئی پنجتن پاک والے خاندان میں. اگر کسی کو نعرہ آتا ہے تو لگاؤ. توجہ ہے نا. حضور نے کہا دو چھوڑ کے جا رہا ہوں, دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. کیا کہا؟ ایک قرآن, دوسرا علی اور زہرا پاک کا خاندان. میں ہاتھ باندھ کے آج کل کے خطیبوں, نقیبوں, وائزوں, شیخ الحدیثوں سے پوچھتا ہوں, مولانا رسول کہتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں, اگر ایک میں خطا ہوتی دوسرے میں نہ ہوتی
ہائے 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 ہائے، ایک میں خطا ہوتی دوسرے میں نہ ہوتی تو پھر ان کا توازن کیسا؟ خطا والا تو نیچا ہوتا ہے، بے خطا اونچا ہوتا ہے۔ اگر ایک میں نقص ہوتا دوسرا پہ نقص ہوتا تو ان میں پھر احدہما اعظم من الاخر کا مطلب کیا بنتا؟ نا بے غیرت نہ بن، رسول کا فیصلہ مان۔ جس طرح اللہ نے اپنا قرآن بھی عیب بنایا ہے، اسی طرح اسی اللہ نے پنج تن پاک والا خاندان بھی بے عیب۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے نبی نے جو توازن عطا فرمایا وہ علی اور زہرا پاک کے خاندان کے مقابلے میں کسی اور خاندان کو رکھے ہی نہیں۔ ایک طرف قرآن رکھا ہے، ایک طرف اپنا خاندان رکھا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس طرح کتابیں باقی بھی اللہ کی تھیں یا کوئی نہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، باقی کتابیں بھی اللہ کی تھیں، لیکن کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح باقی بھی خاندان اونچے ہوں گے، کوئی خاندان پنج تن پاک والے خاندان کا مقابلہ۔ اب بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو بالکل کھول دوں۔ میں ہاتھ باندھ کے ہر مولوی سے پوچھتا ہوں، مولوی صاحب قرآن کا کوئی سپارہ غلط ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا قرآن کی کسی سورت میں خطا ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ قرآن کی کسی آیت میں خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اچھا آیت بڑی چیز ہے، قرآن کے کسی جملے میں خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ قرآن کے کسی لفظ میں خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ قرآن کے کسی حرف میں خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ قرآن کی کسی زبر زیر میں کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو بابا پھر ڈنڈی تو نہیں مارنے دیں گے نا۔ اگر 1400 سال سے یہ تیرا عقیدہ ہے کہ قرآن کے کسی صورت، آیت، حرف، لفظ، زبر زیر میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہو سکتا، تو پھر گھبراتا کیوں ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ کے تطہیرہ پر نظر کرتے ہوئے گلی گلی نعرہ لگا۔ جس طرح قرآن کی صورت میں کوئی عیب نہیں، آیت میں کوئی عیب نہیں، لفظ میں کوئی عیب نہیں، زبر میں کوئی عیب نہیں، زیر میں کوئی عیب نہیں، پیش میں کوئی عیب نہیں، اسی طرح محمد کے خاندان علی میں کوئی عیب نہیں، حسن میں کوئی عیب نہیں، حسین میں کوئی عیب نہیں، زہرا میں رسول نے خود کا احدہما اعظم من الاخر۔ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس حوالے سے، آخری جملہ لیکن بہت بڑا جملہ، اگر جرأت کے ساتھ سنو گے تو زندگی بھر مزہ آتا رہے گا۔ جو بندہ قرآن کی کسی صورت میں نقص ڈھونڈے، نہیں سمجھی بات آپ بھئی، لبے باویں نہ لبے قرآن چ نقص ہے جے کوئی نہ لبنا کی دوست پہ ہو دے سرے لو لبنا۔ قرآن کی کسی بھی صورت میں جو کوئی نقص ڈھونڈے وہ ایمان والا رہ جائے گا؟ اوڑی بول رہے ہو اوڑی؟ قرآن کی کسی آیت میں نقص ڈھونڈے وہ کامل ایمان والا رہ جائے گا؟ کامل ایمان والا رہ گا؟ اچھا یار، جو کسی لفظ میں نقص ڈھونڈے وہ بھی نہیں رہے گا، کسی زبر زیر میں نقص ڈھونڈے نہیں رہے گا، تو پھر بابا بغیرتی کا تو علاج کوئی نہیں۔ بات تو رسول نے 1400 سال پہلے کلیئر کر دی تھی، ایک طرف قرآن، ایک طرف ان پانچ والوں خاندان، کہ جس طرح کوئی قرآن کی کسی صورت، لفظ، حرف میں عیب ڈھونڈنے والا ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ اگرچہ قرآن میں کوئی عیب ہو سکتا نہیں، صرف ڈھونڈنے کی وجہ سے بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بی بی زہرا میں بھی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب ہو سکتا نہیں، لیکن بدبخت ڈھونڈنے سے بھی ایمان چلا جاتا۔ اگر یہ لیول ان کا ہدایت کا نہ ہوتا تو رسول اللہ کبھی نہ کہتے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا
تم اگر ان سے متعلق رہو گے تو گمراہ ہو سکتے نہیں ہے۔ امت کو گمراہی سے بچائیں گے کتنے اصول؟ 2 اصول۔ کیا کیا؟ حب قرآن عقیدت آل، حب قرآن عقیدت آل رسول ہے۔ اور آخری جملہ جو میرا موضوع ہے اس پر ذہن دیں تو بات کمال کی اسی لمحے آپ کے سپرد کر دوں۔ امت کو گمراہی سے بچائیں گے 2 اصول، حب قرآن عقیدت آل رسول ہے۔ اور آخری بندے تک سر اٹھا کے نہیں، یہ میرا پیغام ہے، جب بھی بی بی زہرا کا ذکر آئے نا تو یہ سر اٹھا کے نہیں سنا جاتا، یہ سر جھکا کے سنا جاتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ بڑا فرق ہے، بڑا احساس ہونا چاہیے۔ چوتھا جملہ جو میں دینے جا رہا ہوں اس ساری بحث کا، امت کو گمراہی سے بچائیں گے 2 اصول، حب قرآن عقیدت آل رسول ہے، اور عفت میں، معرفت میں، حیا میں، خلوص میں ثانی نہیں ہے جس کا، وہی تو بطول ہے۔ یقیناً میری اور آپ سب حضرات کی خوش بختی کی حد ہے، خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ ایسے عظیم سید زادوں کی موجودگی میں ہم سارے مل کے چلے ہیں اس بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کہ جس کے در پر جھاڑو دینے والے، میں چاہوں گا آپ لفظوں کی قدر کریں، اس بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے ہم چلے ہیں کہ جس کے در پر جھاڑو دینے والے مقداد اور سلمان بن جاتے ہیں۔ شاید آپ کو مقداد اور سلمان کے مقام کا اندازہ نہیں، اسی لیے آپ لوگوں نے اس فکرے پر توجہ نہیں کی۔ مقداد اور سلمان کا اندازہ ہوتا تو اس سے آگے جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ سلمان اس بادشاہ کا نام ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان اگر ثریا کے کناروں تک بھی پہنچ جائے تو سلمان وہ ہے جو وہاں سے بھی یہ دولت لے کے واپس آ جائے۔ اور سلمان اس بادشاہ کا نام ہے جو بی بی زہرا کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، پیدا فارس میں ہوا ہے، پلا بڑا ادھر ہے، لیکن اللہ جانے اس نے خاندان رسول سے، ذات رسول سے کتنی وفا کی کہ میرے نبی نے کہا آج بھی اس کے مزار پر یہ تاج لکھا ہوا ہے، سلمان منا اہل بیتی۔ وہ فارس میں پیدا ہوا ہے لیکن محمد نے سلمان کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ اب جس کے دروازے پہ جھاڑو دینے والا سلمان ہو، جس کی جاروب کشی کرنے والا سلمان ہو، جس کے باہر نوکری دینے والا سلمان ہو، اندازہ کرو اس گھر والے بے مثل خاندان کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا۔ ہاں ہم آج سلامی پیش کرنے جا رہے ہیں اس شہنشاہ زادی کو کہ جس کی خیرات لینے والے بوذر اور بلال بن جاتے ہیں۔ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں آپ، تعارف تو میں محبت سے کروا رہا ہوں۔ جس کے دروازے پہ جھاڑو دینے والے مقداد اور سلمان بنتے ہیں، جس شہنشاہ زادی سے خیرات لینے والے بوذر اور بلال بنتے ہیں، اور جس کے بچوں کے جھولا جھلانے کے لیے اللہ فرشتوں کے سرداروں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ ابھی بھی آپ کا ذہن پوری طرح تیار نہیں ہوا تو آؤ میں چوتھا جملہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کی نظر کر دوں۔ آج ہم سلام پیش کرنے جا رہے ہیں اس بے مثل طہارت کی ملکہ کو
بے مثل عفت کی ملکہ کو کہ جس کی عزت بیان کرتے ہوئے میرے رب نے قرآن میں عربی زبان کے حوالے سے اصول تبدیل فرما دیے، ضابطے تبدیل فرما دیے، قانون تبدیل فرما دیے. کیسے کہ ہر عورت کے لیے اصول عربی کے مطابق امراتن کا لفظ قرآن میں آیا. بی بی زہرا پاک کی باری آئی، مباہلے والی آیت میں اللہ نے ایک زہرا کے لیے امراتن نہیں نساء رکھ کے لوگوں پر واضح کر دیا کہ ترجمے کی طرف بعد میں جانا، پہلے لفظوں کی تبدیلی سے ہی سمجھ لو کہ اللہ نے کائنات کی ہر عورت کی عزت کو اور بنایا ہے، زہرا کی عظمت کو رب نے اور بنایا. میں بوجھ نہ بنوں، صرف اشارہ کر کے منزل کی قریب لے جاؤں آپ کو. 30 پارے قرآن ہے، اس میں جہاں کہیں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر ہوا، الفاظ نوٹ فرمائیں، علماء نوٹ فرمائیں، جہاں کہیں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر ہوا تو قرآن نے لفظ امراتن استعمال کیا. پوری کائنات میں جناب زہرا ایسی ہیں کہ آیہ مباہلہ میں آپ کے لیے نساء نا کا لفظ آیا، ذہن میں تو آتا ہے، باقی سب کے لیے امراتن، زہرا پاک کے لیے جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ تو جواباً جو موتی مفسرین دیتے ہیں ان میں سے پہلا موتی یہ ہے کہ یہ نساء کا لفظ تمہیں بتا رہا ہے کہ بھلی نہ پڑنا، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ زہرا وہ ہیں جنہیں رب نے ہر لحاظ سے بے مثال بنایا ہے، ہر انداز سے بے مثال. اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ شاہ صاحب یہ تو پھر خطابت ہو گئی، یہ تو محض خطیبانہ رنگ ہو گیا کہ نساء کی ٹیک سے آپ نے کہہ دیا کہ ہر لحاظ سے بے مثال، ہر انداز سے بے مثال. قبلہ یہ خطابت نہیں، یہ عقیدت نہیں. اگرچہ عقیدت بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اگر زہرا کی عقیدت نہیں رکھنی تو پھر کس کی عقیدت رکھنی؟ لیکن یہ خطابت نہیں، یہ میری عقیدت بھی نہیں. میں منبر رسول کی تقدیس کو مد نظر رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں، جو میں یہ اعلان کر رہا ہوں ہر لحاظ سے بے مثال، ہر انداز سے بے مثال، یہ عقیدت کے حوالے سے نہیں، قرآن اور مصطفیٰ کی زبان کی دی ہوئی حقیقت کے حوالے سے. قرآن اور مصطفیٰ کی زبان کی دی ہوئی حقیقت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ پوچھو کیسے؟ تو میں بہت سادگی کے ساتھ آپ کے خوبصورت ذہنوں تک یہ پیغام پہنچا کے گفتگو کو مکمل کر دوں گا کہ کائنات میں کسی فرد کے تعارف میں سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یعنی آپ اجنبی کو ملتے ہیں تو پہلا کیا پوچھا جاتا ہے؟ آپ کا تعارف. تو تعارف کے طور پہ وہ کیا بتاتا ہے؟ اپنا نام. اس کے بعد وہ بتاتا ہے اپنا مقام کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیا میرا لیول ہے، کیا میرا سٹیٹس ہے. زہرا پاک ہر لحاظ سے بے مثال. حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، دلیل نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا. کائنات کے ہر بندے کے تعارف میں پہلے اس کا نام آتا ہے، پھر اس کا مقام آتا ہے. میں آقا کی حدیثیں تجھے سناتا ہوں. زہرا وہ پاک ہستی ہے کہ حضور کی ذات کے بعد اللہ نے زہرا کو وہ نام دیا ہے جو نام بھی بے مثال ہے، اور وہ مقام دیا ہے جو مقام بھی بے مثال ہے. آپ پوچھو گے کیسے؟ تو قبلہ میں بہت سادگی سے عرض کروں گا کہ ہر کسی کا نام جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے پہچان کے لیے ہوتا ہے، پہچان ذات کے لیے.
مثلا اسٹیج سیکرٹری صاحب جو ابھی غائب ہو چکے ہیں، جو کہیں پیچھے بیٹھے ہیں، کہیں نہیں، وہ دوسرا کدھر گیا؟ اچھا وہ چلا گیا، چلو خیر. وہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے میرا نام لیا، جو ہی میرا نام آیا میری پہچان ہو گئی. قاضی معراج کہتے ہیں بھائی کی پہچان ہو جاتی ہے جی. حضرت قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کا نام آتا ہے، حضرت کی پہچان ہو جاتی ہے. شہزاد صاحب قبلہ کا نام آتا ہے، ان کی پہچان ہو جاتی ہے. آپ میں سے کسی کا نام ذکر ہوتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو دنیا میں ہر انسان کا نام پہچان ذات کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ جو پیار سے بیٹھا ہے وہ بولے، دوسرا نہ بولے. پہچانے، پھر کہہ لیجئے پہچانے. میرا نام پہچانے ذات کے لیے، شاہ جی قبلہ کا نام پہچانے ذات کے لیے، ملک ندیم صاحب کا نام پہچانے ذات کے لیے، باقی دوستوں کے نام پہچانے ذات کے لیے. اب آپ کی مرضی، بات سمجھیں یا سر کے اوپر سے گزار دیں. کائنات کے ہر بندے کا نام پہچانے ذات کے لیے ہے. میری آقا زادی وہ ہے جس کا نام بھی صرف پہچانے ذات کے لیے نہیں، سیدہ کا نام بھی امت کی نجات کے لیے. سیدہ کا نام بھی امت کی. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ بات نوٹ فرما لیں، اس کائنات میں صحابہ جیسا پوچھنے والا کوئی نہیں، محمد جیسا بتانے والا کوئی نہیں. پوری کائنات میں حضور کے صحابہ جیسا مانگنے والا کوئی نہیں، زہرا کے بابا جیسا دینے والا کوئی نہیں، ان جیسا سوالی کوئی نہیں، محمد جیسی لجپالی کہیں اور کوئی نہیں. جب میری آقا زادی تشریف لائی نا، تو آقا کریم نے نام رکھا فاطمہ. اب صحابہ تو اس ذوق کے حامل تھے جو نبی کو معاذ اللہ مجبور نہیں مانتے تھے، جانتے تھے کہ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. صحابہ تو جانتے تھے کہ محمد کی زبان جب ہلتی ہے تو یہ ہلتی ہے، بولتا کوئی اور ہے، نظر یہ آتا ہے، جلوے کسی اور کے ہوتے ہیں، مرضی اس کی نہیں ہوتی، مرضی اس کی ہوتی ہے. جب حضور نے اپنی شہزادی کا نام رکھا نا فاطمہ، سرکار بہت بشاش ہے، چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہے، صحابہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کے پہلے مبارکباد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مبارک ہو، شہزادی تشریف لائی ہے، لیکن ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اپنی شہزادی کا نام رکھا ہے فاطمہ. کیا نام رکھا ہے؟ اب ہمارے پنجابی والوں کے لیے تو مسئلہ ہے، عربوں کے لیے مسئلہ نہیں. انہیں پتہ ہے یہ فاطمہ سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے آگ کو بجھانے والی، آگ کو آگ سے چھڑانے والی، آگ کو بجھانے والی. اب صحابہ میں امیر عمر جیسے زیرک تھے، صدیق اکبر جیسے زیرک تھے، عثمان ذو النورین جیسے دانا تھے، عبداللہ ابن عباس جیسے دانا تھے. یہ صحابہ کا خوبصورت مجمع حضور کی بارگاہ میں سجا اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا، اگر عرب کا کوئی بندہ اور رکھتا تو ہم سمجھ جاتے کہ بس باپ ہے، اس نے بیٹی کا نام رکھ لیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نام کسی اور نے نہیں رکھا، نام ختم نبوت کے تاجدار نے لکھا ہے، نام رسالت کے سردار نے رکھا ہے. کوئی اور عربی تو یہ نام رکھ لیتا تو ہم سمجھتے باپ ہے، بیٹی کا نام رکھ دیا، لیکن اب چونکہ آپ نے رکھا ہے اور آپ کا ہر کام میں مرضی خدا ہوتی ہے تو صحیح ہم پوچھنے آ گئے ہیں. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ سرکار کے صحابہ صرف پوچھنے نہیں آئے، زہرا پاک کی مبارک کا لنگر لینے آئے تھے. حضور کو مبارک پیش کر کے، مبارک پہ خیرات ملتی ہے نا، بادشاہ کو جب مبارک دی جاتی ہے تو بادشاہ خیرات دیتا ہے. صحابہ خیرات لینے آئے تھے اور خدا کی قسم پھر ایسی خیرات ملی کہ جو صحابہ کے لیے نہیں، تیرے میرے جیسے نکموں کے لیے بھی کافی ہو گئی. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، رب کی مرضی ہوتی ہے، آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اب آخری بندے تک توجہ. صحابہ کا پوچھنا کمال کا، محمد کا بتانا کمال کا.
سرکار کے چہرے پہ جلال و جمال کی مشترکہ کیفیات آئیں. حضور نے صحابہ کے مجمع سے فرمایا میرے پیارے ساتھیوں میں نے ایسے ہی نام نہیں رکھ دیا فاطمہ. فاطمہ کا معنی ہے نا آگ سے بچانے والی, آگ سے چھڑانے لگی. حضور پھر اسی لیے تو حاضر ہوئے ہیں, پتہ چلے آپ نے کیوں رکھا. فرمایا اس لیے رکھا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھ. یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا پیارے حبیب یہ نام تو رکھ تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت تک جس کے دل میں تیری اس شہزادی کی ذرہ برابر بھی عقیدت آئے گی وہ دوزخ میں نہیں جلے گا, اللہ اسے جنت کا داخلہ. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر بندے کا نام پہچانے ذات کے لیے ہے. میری آقا زادی کا نام بھی امت کی ماشاءاللہ امت کی نجات کے لیے ہے, امت کی. تو پھر پتا چلا تعارف پہ جب بات ہوئی تو سیدہ کے نام کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے اور سیدہ کے مقام کو بھی اللہ نے نبی کے بعد بے مثال بنایا ہے. زیادہ وقت نہیں چکے, بہت سے نعت خان تشریف فرما ہے اور انہوں نے پڑھنا ہے. مقام پر بہت سے ابواب ہیں, میں صرف 2 جھلک عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ زہرا پاک کے مقام کے حوالے سے. اگر یہ جھلک بھی ذہن میں آ گئی آئندہ کے لیے مضمون کلیئر ہو جائے گا اور راستے کھل جائیں گے, پیغام واضح ہو جائیں گے. سیدہ کا مقام سمجھنا ہے تو تجھے یہ ملا کیا سمجھائے, تجھے یہ خطیب کیا سمجھائے, تجھے یہ نقیب کیا سمجھائے. آج اس پاک محفل میں آ میرے ساتھ, تجھے در حبیب پہ لے چلتا ہوں, آقا کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں, آقا کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. اور سیدہ کا مقام آقا کی بارگاہ میں جا کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے, اپنی شہزادی کا بے مثل مقام ہمیں عطا فرمائیے, بے مثل مقام ہمیں عطا فرمائیے. اب توجہ آپ کی ہونی چاہیے, میں نے دیر زیادہ نہیں لگانی لیکن بات بہت بڑی کرنی ہے. بارگاہ مصطفی سے جناب زہرا کے مقام کے حوالے سے جو پیغام ملتا ہے اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کریں. وہ پیغام کیا ہے؟ اور میں صدقے جاؤں یہ پیغام, اس کی روایت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمائی, ام المومنین نے فرمائی ہے, ازواجہ امہاتہم, ام المومنین پاک نے فرمائی ہے. اور روایت کیا ہے؟ اذا دخلت علی النبی قام الیہا فقبلہا. فرماتے لوگوں تمہیں زہرا پاک کا مقام سمجھنا ہے تو پھر اس رنگ میں سمجھو کہ اللہ نے نبی پاک کو یہ شان عطا کر رکھی ہے کہ حضور کا ساری کائنات ادب کرتی ہے. اوڑی بول رہے ہو, حضور تو حضور ولی کا بھی کائنات ادب کرتی ہے, تو جب ولی کا کرتی ہے تو علی کا کتنا کرتی ہوگی, اور جب علی کا کرتی ہے تو نبی کا کتنا ادب کرتی ہوگی. حضور کا ساری کائنات ادب کرتی ہے اور ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب کوئی شان والا آئے نا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو. جس طرح سید صاحب آئے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ گناہگار آیا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑا ہونا یہ ادب کی نشانی ہے, محبت کی نشانی ہے, پیار کی نشانی ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے, میرا نبی جتنے بڑوں کے پاس بھی گیا ہے سب کھڑے ہو گئے. مزہ نہیں لیا آپ نے فکر ہے بھئی, جتنے بڑوں کے پاس گیا ہے حضور کی عزت و محبت میں سب کھڑے ہو گئے ہیں. چلو یار ظاہری دنیا والے کھڑے ہوتے تو ہم رک بھی جاتے. یہاں تو محمد کے ادب کا عالم یہ ہے کہ محمد کی سواری پاس سے گزرتی ہے, قبروں میں پڑے ہوئے کلیم اللہ وہیں کھڑے ہو جاتے. مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جملہ بڑے دھیان سے سننا ہے. میرے آقا کریم قبر موسیٰ کے پاس سے گزرے, حدیث مسلم شریف کی, موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو گئے. حضور مسجد اقصیٰ پہنچے, 1,24,000 نبی کھڑے ہو گئے. پہلے آسمان پہ گئے, پہلے آسمان والے کھڑے ہو گئے, دوسرے پہ گئے, دوسرے والے کھڑے, تیسرے پہ گئے, تیسرے والے کھڑے. حتیٰ کہ کھڑے کے لفظ کا اگر مزہ آپ لینا چاہتے ہیں
تو سدرا پہ گئے تو سدرا والے بس کھڑے ہی کھڑے رہے، سدرا والے بس کھڑے ہی کھڑے رہ گئے، ایسے کھڑے کہ پھر کھڑے ہی رہ گئے. نہیں سمجھی بات آپ نے؟ وہ ایسے کھڑے کہ پھر کھڑے ہی رہ گئے، آگے ہل ہی نہیں سکے، سدرا والے کھڑے ہو گئے. اب اس سے آگے مقام بڑا نازک ہے. اعلیٰ حضرت جیسا محقق بھی کہتا ہے نا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی سنگی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، بڑے محمد کری ہوں آمد، قریب ہو سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا صدا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. اور اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ تھے نہ تھے ارے تھے. وہ تو خاص منزل ہے، میں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا، لیکن اتنی بات تو کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جہاں جاتے ہیں وہاں والے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں والے کھڑے ہو جاتے ہیں. دو ہی جذبے ہیں، یا ادب کا جذبہ ہے یا محبت کا جذبہ ہے. بلا شبہ باقی سارے جو کھڑے ہوئے ان میں ادب بھی رسول کا تھا، محبت بھی رسول کی تھی. میں جناب زہرا کے لیے ادب تو نہیں کہوں گا، لیکن محبت اس میں یار کی ہے کہ جملہ یوں بنے گا کہ جس کے لیے عرشی فرشی سارے کھڑے ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں. اور آخری جملہ میری تقریر کا اگر یاد رہ جائے تو مجھے دعا ضرور دینا. اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کے ہر اونچے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ہر محبت کو حضور کے سامنے قربان کر دے. یہ جو قرآن کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس میں سارے رشتے ہی تو گنوائے گئے کہ ہر رشتہ رسول کی محبت پہ قربان کرو. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ حضور کے سامنے آتے تھے نا تو رشتوں میں سے سب سے بڑا رشتہ ہے ماں کا اور باپ کا، باقی سارے رشتے اس کے نیچے ہیں. جب صحابہ، بیٹا ایک منٹ بس 2 منٹ کی بات بیٹھ جاؤ. جب صحابہ حضور کے سامنے آتے تھے تو صدیق اکبر صداقت کے تاجدار ہو کے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ سارے رشتے تو میں نے قربان کر ہی دیے، اب ماں اور باپ کا سب سے بڑا رشتہ تھا، میں نے اپنی ماں کو بھی آپ پہ صدقے کیا، اپنے باپ کو بھی آپ پہ صدقے کیا. یہ نعرہ نہیں، یہ اعلان ایمان ہے جو صحابہ کا معمول تھا. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. صدیق اکبر جیسا عظیم شخص آئے حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے. عدل کا بادشاہ امیر عمر آتا ہے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے. حضرت عثمان آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. علی آتے ہیں جن کے باپ اور ماں نے رسول اللہ کی خدمت بھی کر رکھی ہے، کفالت بھی کر رکھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ کے صدقے. پیار والے مجمع کا بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، اگر ذہن میں آ گیا دعا ضرور کرنا. صدیق کی اونچائی کو سلام، عمر کی عزت کو سلام، عثمان پاک کی بلندی کو سلام، علی کی شان علو کو سلام. لیکن یہ بات دل کی تختی پہ نوٹ کر، ہر اونچے سے اونچا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کہتا یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی آپ پر صدقے. علی کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. صدیق کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. فاروق کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. ذوالنورین کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقہ. بلال کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. بوسر کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. سلمان کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. اور ہر اونچے سے اونچے
انسان عزت والا انسان مسلمان مومن کہتا یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے میرا باپ بھی صدقے مجھے کوئی لفظ نہیں ملا جو میں کہیں سے لے کے آؤں کوئی جملہ نہیں ملا جو میں چرا کے لے آؤں کوئی گفتگو کا زاویہ نہیں ملا جو میں استعمال کروں جس کے ساتھ حسنین کی امی کو سلام ہو جائے کیوں اس لیے کہ ساری کائنات حضور کو کہتی ہے میری ماں بھی صدقے میرا باپ بھی صدقے زہرا وہ ہیں جنہیں سامنے بٹھا کے حضور کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کا باپ بھی صدقے مجھ محمد کی ماں بھی صدقے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے میں نے جو گزارشات کی یقیناً انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی مالک معافیاں نصیب فرمائے ایک جملہ پیغام کا دے کے جانا چاہتا ہوں وہ یاد رکھیں جس کے وجود اتھر کے ایک ٹکڑے کی اتنی شان ہے ستے پہ ہو یا گلنا سنن دیا دی کوئی نہ جناب زہرا کی حقیقت کیا ہے کہ بدا تم منی وہ سرکار کے وجود اتھر کے ٹکڑے ہیں جس کے جسم اتھر کے ٹکڑے کی اتنی شان ہے اس پورے وجود والے محمد کی کتنی شان ہے آل سنت آل محبت کا یہی طریقہ ہے لوگ ہم پر بکواس کرتے ہیں وہ تم ہر وقت رسول رسول کرتے ہو نبی نبی کرتے ہو کیوں توحید کیوں نہیں بیان کرتے تو ہمارا طریقہ ہی یہی ہے ہم کہتے ہیں بابا رسول رسول کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں جس رسول کی شان یہ ہے اس رسول کو بھیجنے والا اور بنانے والا خدا کیسا ہوگا اور جب لوگ کہتے ہیں علی علی کرتے ہو زہرا زہرا کرتے ہو حسن حسن کرتے ہو حسین حسین کرتے ہو شان رسالت چھوڑ دی ہے تو اسی اصول کے مطابق ہم سمجھاتے ہیں بے وقوف ہو رسول کی عزت بیان کر کے تمہیں توحید خدا سمجھاتے ہیں علی اور زہرا کی عزت بیان کر کے تمہیں عزت مصطفیٰ سمجھاتے ہیں اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف